شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کنوینر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، اراکین رابطہ کمیٹی، انچارج اور اراکین مرکزی کمیٹی اے پی ایم ایس او کے ساتھیوں، طالبات، عزیز تحریکی ساتھیوں اور ذمہ داران، السلام علیکم۔ آپ سب کو اے پی ایم ایس او کا 43واں یوم تاسیس مبارک ہو کہ آج ہم ایک بار پھر اپنے مستقبل کے ساتھ، اپنی قوم کے معماروں کے ساتھ، اپنے درخشاں ماضی کی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے اس خواہش کو دل میں لیے یہاں پر جمع ہیں کہ ہمارا مستقبل بھی ہمارے ماضی کی روایتوں کا امین ہوگا۔ ہم یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ جو اے پی ایم ایس او آج سے 43 برس قبل شروع ہوئی، وہ آگے چلتے 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 ایک بہت منظم، ایک متحد، ایک مضبوط اور ایک مقبول طلبہ تنظیم بنی۔ آج یقیناً ایک ایسے وقت میں اے پی ایم ایس او کام کر رہی ہے کہ جب حالات کا جبر ماضی کے تمام ادوار سے نہایت مختلف ہے، کہ جب زمینی حقائق ماضی کے تمام ادوار سے مختلف ہیں اور جو عوامل کار فرما ہیں وہ بھی تبدیل ہو چکے ہیں، لیکن کیونکہ ہمارا ماضی بتاتا ہے کہ چند نوجوانوں نے جب یہ نعرہ لگایا جامعہ کراچی میں تو ان کو بھی شاید انہوں نے سوچا نہیں تھا کہ ہم آگے جا کر پاکستان بھر کی اتنی مضبوط طلبہ تنظیم اور اس سے پھر ایک نہایت مضبوط اور مقبول عوامی جماعت کو جنم دیں گے۔ اگر یہ ہماری روایت تھی جو کہ ہے، اور اگر ہمیں اس پہ یقین ہے تو جو آج کا دور ہے یہ بھی گزر جائے گا۔ آج کا دور گزار دیں گے، شرط یہ ہے، صرف شرط یہ ہے کہ نظریاتی طور پر مضبوط، متحد اور مستقل مزاج رہیں۔ یقین جانیے کہ آج تو پھر اے پی ایم ایس او اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہے۔ کل ہم جامعہ کراچی میں تھے، وہاں پر ایک تعداد تھی، مختلف کالجز میں، مختلف سیکٹرز میں، سانگھڑ میں، میر پور خاص میں، نواب شاہ میں، حیدرآباد میں، کراچی کے مختلف سیکٹرز میں اے پی ایم ایس او کے پروگرامز ہوئے۔ آپ سب نے دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا کے اوپر تصاویر ہوئیں، ویڈیوز تھیں، کارکنان فرحت کا، فرط جذبات کا، مسرت کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ لیکن ہم نے تو کئی برس ایسے دیکھے ہیں پی ایم ایس او میں کام کرتے ہوئے کہ جب نہ سوشل میڈیا تھا، نہ واٹس ایپ تھا، نہ تصاویر کھنچوا سکتے تھے، نہ اس کو جاری کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود چند تھے، مضبوط تھے، مستقل مزاج تھے، متحد تھے، منظم تھے۔ تو اے پی ایم ایس او بھی کھڑی رہی اور ایم کیو ایم بھی کھڑی رہی۔ یہی شرط ہے آج کے کارکنان سے، آج کے ذمہ داران سے، ہم سب سے، اس قوم کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی مطالبہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مطالبہ نہیں ہے ہماری قوم کا، کہ جو کئی دہائیوں سے ہمیں اعتماد بھی دے رہی ہے، ہمیں ووٹ بھی دے رہی ہے، وہ صرف ہم سے چاہتی یہ ہے کہ ہم اپنی قوم کا حق نمائندگی درست طریقے سے ادا کرتے رہیں۔ لیکن یہ حق نمائندگی درست طریقے سے ادا کرنے کے لیے کچھ بنیادی باتیں ہیں کہ جس قوم کے نوجوانوں کو اور اس تنظیم کے کارکنان کو پلے سے باندھ لینی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ زبانی دعویٰ نہیں ہے کہ ہم اس ملک کی سب سے پڑھی لکھی قوم کے نمائندے ہیں۔ اگر تو ہم یہ بات مانتے ہیں، اگر ہم یہ بات جانتے ہیں
تو پھر بھائی پڑھی لکھی قوم کے نمائندوں کو بھی پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے. میں پڑھا لکھا نہیں ہوں گا تو میں ایک پڑھی لکھی قوم کی نمائندگی اور اس کا حق ادا نہیں کر سکوں گا. پہلی بات کہ جو پلے سے باندھنا انتہائی ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ مجھے اپنی قوم کے مسائل کا ادراک ہونا ضروری ہے کہ مسائل کیا ہیں. میرے ذاتی مسائل ہوں گے لیکن اس قوم کے کچھ اجتماعی مسائل بھی ہیں. مجھے ان کے حوالے سے بھی بہت واضح سوچ رکھنی ہے کہ وہ ہیں کیا. اور جب میں مسائل سے آگاہ ہوں گا تو پھر مجھے یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ مسائل ہیں کن وجوہات کی بنا پر. اور اگر میں مسائل سے آگاہ ہوں اور میں ان کی وجوہات سے آگاہ ہوں تو پھر میں حق نمائندگی اس وقت تک ادا نہیں کر سکوں گا کہ جب تک میں ان مسائل کے حل سے بھی آگاہ نہ ہوں. مجھے ان مسائل کا ادراک ہو اور مسائل کے حل کا ادراک نہ ہو تو حق نمائندگی ادا نہیں کر سکوں گا. اور اگر مسائل کے حل سے آگاہ ہیں تو پھر وہی شرط ہے کہ متحد رہتے ہوئے، منظم رہتے ہوئے، پرامن رہتے ہوئے، یکسو رہتے ہوئے ان مسائل کے حل کی کوشش کرتے رہنی ہے. یہ ہے وہ بنیادی شرائط کہ جو ہماری قوم کی ہم سے ڈیمانڈ ہے ہماری یہ قوم کی کہ ہم ان کے لیے اس طریقے سے آواز بلند کرتے ہیں. ہمارے مسائل بدقسمتی کے ساتھ ان 43 برسوں میں کبھی کم ہوئے کبھی بڑھے، کبھی کم ہوئے کبھی بڑھے. اور آج ہم ایک ایسے ماحول میں یہاں پر ہیں، سندھ کے شہری علاقوں کے نوجوان، بالخصوص مہاجر نوجوان، کہ جنہیں ایک منظم طریقے سے، جنہیں سسٹمیٹکلی یہاں کے حکمرانوں کی عصبیت کا سامنا ہے. یہاں کے حکمرانوں کی عصبیت کا سامنا ہے. بدقسمتی یہ نہیں ہے کہ میرے حکمران متعصب ہیں، بدقسمتی یہ بھی ہے کہ میری قوم کے بہت سارے لوگ اس سے آگاہ نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی میرا بچہ تو پرائیویٹ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، میرا بچہ تو پرائیویٹ اسکول میں جا رہا ہے، میرے بچے نے تو پرائیویٹ سیکٹر میں نوکری کرنی ہے، اس کا کیا لینا دینا کوٹا سسٹم سے، اس کا کیا لینا دینا سرکاری ملازمتوں سے. بدقسمتی یہ نہیں ہے کہ ہمیں حکمران متعصب ملے ہیں، بدقسمتی ساتھ اور ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی قوم کے پڑھے لکھے طبقے کو اس طریقے سے قائل نہیں کر پا رہے جس طریقے سے دوسری قوموں نے اپنے دانشوروں کو اور صاحب الرائے لوگوں کو کیا ہے. یعنی ہمارا صاحب الرائے طبقہ آج بھی اس میں پاکستانیت کوٹ کوٹ کر بھری ہے، ہم میں بھی بھری ہے، لیکن اس ملک میں جو سب نیشنلزم کی بات ہے، جو قومیت کی بات ہے، وہ تو سب کرتے ہیں بھائی. اس ملک کے سب سے بڑے صوبے سے لے کر دوسرے بڑے صوبے اور پھر تیسرے اور چوتھے اور ان صوبوں میں بسنے والی دیگر قومیتیں بھی بڑا پراؤڈلی اون کرتی ہیں. لیکن ہمارے صاحب الرائے افراد شاید اس وجہ سے کہ سندھ کے شہری علاقوں پر تشدد کی سیاست تھوپی گئی تو اس سے نالاں ہو کر وہ اپنے آپ کو مہاجر نیشنلزم کی سیاست سے اور نعروں سے الگ تھلگ رکھنے میں اپنی سمجھتے ہیں کہ ہماری عاقبت سنور جائے گی. ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ جا کر اپنے صاحب الرائے لوگوں سے ملیں، انہیں قائل کریں، انہیں مثالیں دے کر، انہیں دلائل دے کر آگاہ تو کریں کہ ہو کیا رہا ہے. اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوئے گا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال
قیامت کی چل گیا. لیکن مسئلہ یقین دوبارہ یہ آ جاتا ہے کہ میرے بھائی میں قائل اس وقت کر سکتا ہوں, دلائل اس وقت دے سکتا ہوں جب خود قائل ہوں, خود قائل ہوں, خود پڑھا لکھا ہوں, خود میرے پاس دلیل کی دولت اور طاقت ہو تو میں سامنے والے صاحب الرائے افراد کو اپروچ کر سکتا ہوں. میں اس کی چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا. چند روز پہلے بحریہ ٹاؤن پر سندھو دیش کے غنڈوں نے لشکر کشی کی. وہاں پر حق حلال کی کمائی سے جائیداد خریدنے والے یا کرائے پہ لینے والے تاجروں اور رہائشیوں کی املاک کو منظم غنڈہ گردی کے ذریعے آگ لگائی. آگ ایسے نہیں لگائی, 60 گز کی سڑک کے دوسری طرف سندھ پولیس کھڑی تھی اور سندھو دیش کے گنڈے آگ لگا رہے تھے. کیونکہ وہ سندھ پولیس ہے تو اس لیے انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی. پاکستان نہ کھپے کہنے والے, پاکستان کو جلانے کی ویڈیوز بنا کر جلانے والے آگ لگا رہے تھے. اور سندھ پولیس فیسیلیٹیٹر کا, سہولت کار کا کام کر رہی تھی. اگلے روز ایم کیو ایم پاکستان کے کئی سو ساتھی اور ذمہ داران گئے اور ہم نے جا کر وہاں بمانگے دہل للکارا پاکستان کے ان دشمنوں کو, ان سندھو دیش کے پاکستان کے خلاف سیپریٹسٹ موومنٹ چلانے والوں کو, ان کے فیسیلیٹیٹرز کو, ان کے سہولت کاروں کو. لیکن اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں تو پڑھے لکھے سے پڑھا لکھا صاحب رائے سندھی حضرات اور خواتین اور دانشور ایم کیو ایم پاکستان کو لان تان کا نشانہ بنا رہے ہیں. پاکستان جلانے کی بات کرنے والے, پاکستان نہ کھپے کی بات کرنے والوں کو کوئی لان تان کا نشانہ نہیں بنا رہے. اس کو کہتے ہیں قوم پرستی. ہم میں سے تو بہت سو کے اوپر الزامات رہے, وہ تو واقعتاً آ کر آگ لگا گئے, جلا گئے, لیکن پڑھے لکھے لوگ ان کی قوم کے ان کو اون کر رہے ہیں. اور ہماری قوم کے لوگ ان تک یہ اپروچ لے جانے کی ضرورت ہے, ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ آج تک, آج کی تاریخ تک فیصلہ سازی حکومتوں اور ریاست کی سطح پر جب ہو رہی ہوتی ہے تو وہاں فیصلہ سازوں کا اور ان کی آڈینس کا سب نیشنلزم اور ان کی قومیت, اس کو پیش نظر رکھا جاتا ہے. یہ تلخ حقیقت ہے جس سے ہمیں بھی آگاہ ہونا ہے اور لوگوں کو بھی آگاہ کرنا ہے. اس لیے یہ پی ایم ایس او کی کاوش بہت زیادہ ضروری ہے. اپنی روٹس کے ساتھ جڑے رہنا ضروری ہے. اپنے ماضی کے نظریات کو سامنے رکھتے ہوئے مستقبل کی پیش بندی اس لیے ضروری ہے کہ یہاں پر ہمیں ایک انتہائی متعصب صوبائی حکومت کا سامنا ہے جو کہنے کو تو پاکستان پیپلز پارٹی ہے, لیکن میرے صوبے میں وہ سندھ پیپلز پارٹی ہے. سندھو دیش کے نعرے بحریہ ٹاؤن میں آج لگے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی 13 سالوں سے اس صوبے میں سندھو دیش کی تحریک چلا رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں عملی طور پر سندھو دیش قائم کر دیا ہے. کسی کو شک ہے تو یہی میڈیا کے کیمرے لے کر جائیں اور جا کر لگا دیں سندھ سیکریٹریٹ میں. اس صوبے کی آدھی سے زیادہ آبادی سندھی بولنے والوں پر مشتمل نہیں ہے, لیکن جا کر دیکھیں کہ سندھ سیکریٹریٹ یہاں کی آبادی کا نمائندہ نہیں ہے. پاکستان کے آئین کے تحت ایک صوبائی پبلک سروس کمیشن ہے جو صوبے کے شہریوں کو سرکاری ملازمتیں دینے کا پابند ہے. اس صوبے کی آدھی سے زیادہ آبادی سندھی بولنے والوں پر مشتمل نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, جعلی مردم شماری کا ریکارڈ بھی یہی بتلاتا ہے. اس جعلی مردم شماری کا کہ جس کو ایم کیو ایم پاکستان نے تنہا مسترد کیا, دعویٰ نہیں کیا
صرف نعرہ نہیں لگایا، عدالت میں چیلنج کیا، عدالت پہ نہیں رکے، پارلیمان میں لے کر گئے کہ اس کو غلط ثابت کرو۔ اپنا سیاسی قبض استعمال کر کے تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ معاہدہ کیا۔ صرف معاہدے پر نہیں رکے، یہ طے کروایا کہ پچھلی مردم شماری کو درست نہیں کر سکتے تو جلد نئی مردم شماری شروع کرو، اور اس کے تحت مجھے صحیح گنو۔ اور آپ سب کو مبارکباد ہو کہ آج جو وفاقی بجٹ پیش کیا گیا ہے اس میں نئی مردم شماری کے لیے 5 ارب روپے مختص کر دیے گئے ہیں، جس کا کریڈٹ ایم کیو ایم پاکستان کو اور آپ سب کو جاتا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہاں ہمیں سندھ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں، سندھ پیپلز پارٹی، بلکہ عملی طور پر سندھو دیش کی حکومت کا سامنا ہے کہ یہ خطے کی بلکہ شاید روئے زمین کی واحد حکومت ہے کہ جو اپنے ہی باسیوں کو، اپنے ہی صوبے کے باسیوں کو جعلی کاغذات کے ذریعے ان کے حق سے محروم رکھتی ہے۔ 1.5 لاکھ سے زائد سرکاری ملازمتیں شہری سندھ کا پچھلے 12 برسوں میں حق تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے وزرائے اعلیٰ نے، سندھ پیپلز پارٹی کی حکومت نے، سندھو دیش کے کارندوں نے اپنے رشتہ داروں، بھانجوں، بھتیجوں کو اسسٹنٹ کمشنر مختار کار لگوا کے جعلی ڈومیسائل بنوائے، سندھ کے شہروں کے جعلی ڈومیسائل بنوا کر میرے اور آپ کے بچوں کی نوکریاں انہوں نے ہم سے چھینی۔ یہاں تک نہیں رکے، پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ گریڈ 1 سے لے کر 15 تک مقامی لوگوں کا حق ہے کہ ان کو نوکری دی جائے۔ یہ آئین کہتا ہے۔ ویسے بڑی بات ہوتی ہے کہ آئین کی خلاف ورزی کرنے والے پر آئین کا آرٹیکل 6 لگائیں۔ ارے لگائیں تو پھر دیکھیں کہ آئین کے اس آرٹیکل کی خلاف ورزی کیا یہاں کی متعصب سندھ حکومت نہیں کر رہی؟ کسی کو شک ہے تو جائیں ضلع وسطی، ضلع شرقی، غربی، جنوبی، کسی بھی ضلع میں کراچی کے چلے جائیں، ڈپٹی کمشنر کا دفتر دیکھ لیں، صحت کا محکمہ دیکھ لیں، بلدیات کا دیکھ لیں، تعلیم کا دیکھ لیں، سندھ سیکریٹریٹ، سندھو دیش سیکریٹریٹ بن گیا۔ جا کر دیکھ لیں وہاں پر کہ کیا ہے شہری سندھ کی آبادی کے ساتھ۔ یہ اس پر نہیں رکے، ایم کیو ایم پاکستان تندہی سے، مستعدی سے ان کو جعلی ڈومیسائل کے معاملے پر عدالت میں لے کر گئی۔ ہم نے رکوایا وہاں پوری قوت ایم کیو ایم کے ساتھیوں نے، اور سلام ہے ان ساتھیوں کو کہ جو یہ کاوش کر رہے ہیں۔ وہاں ان کو ہم نے عدالتوں میں روکا تو یہ اب کابینہ کے اگلے اجلاس میں یہ قانون بنانے جا رہے ہیں کہ گریڈ 5 سے 15 کی نوکری صوبائی حکومت کی ثوابدید پر ہوگی کہ وہ ضلع یا شہر کے بجائے پورے صوبے کی بنیاد کے اوپر دے دو۔ یہ صوبہ آپ کے دادا جی کا مال نہیں ہے بھائی۔ کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ سکھر نہیں ہے۔ آپ کے اس غیر آئینی قدم کو اسمبلی میں چیلنج کریں گے، اسمبلی سے آگے جا کر عدالت میں چیلنج کریں گے، عدالتوں سے آ کر جا کر اس وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر جائیں گے، باہر جا کر کھڑے ہوں گے، گھیراؤ کریں گے کہ جو اسی کراچی شہر میں ہے۔ شیون میں نہیں ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس، دادو میں نہیں ہے، لاڑکانہ میں نہیں ہے، سندھ اسمبلی اسی کراچی میں ہے۔ جو اسمبلی، جو وزیر اعلیٰ ہاؤس منظم طریقے سے میرے اور آپ کے بچوں سے ملازمت کا، نوکری کا، تعلیم کا حق چھینے، کیا میں وہاں جا کر کھڑا نہیں ہوں؟ کیا آپ نہیں چلیں گے، کھڑے نہیں ہوں گے؟ چلنا ہے نہیں چلنا ہے؟ چلیں گے۔ ہم جا کر وزیر اعلیٰ سندھ کو یہ یاد دلانا ہے کہ آپ بادشاہ نہیں ہیں، یہ سلطنت نہیں ہے،
یہ بحریہ ٹاؤن کے طریقے سے ملک ریاض آصف زرداری کی پارٹنرشپ نہیں ہے، یہ کراچی ہے، اور کسی کے حکم پر ہرگز نہ ناچے گی نہ ناچی ہے۔ اسی باعث تو کہتے ہیں کراچی پھر کراچی ہے۔ نہ ربطے دل ربائی ہے، نہ دلداری کا رشتہ ہے، نہ بندھن آشنائی کا، نہ کچھ یاری کا رشتہ ہے، نہ رشتہ خون کا، نہ دودھ کی دھاری کا رشتہ ہے۔ یہاں رشتہ فقط حق سے وفاداری کا رشتہ ہے۔ کوئی ماما، کوئی مامی، کوئی چاچا نہ چاچی ہے۔ اسی باعث تو کہتے ہیں کراچی پھر کراچی ہے۔ اور آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں گا، اسی بیک گراؤنڈ میں جو سب کچھ ہوا ہے، باقی دیگر امور کے اوپر بات کنوینر ایم کیو ایم پاکستان کر لیں گے کہ بھائی ہمیں یہ بھی سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ میں آج میڈیا کے توسط سے، اس پروگرام کے توسط سے ریاست پاکستان سے، پاکستان کے حکمرانوں سے مخاطب ہوں۔ حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے، ظلم کی نہیں چل سکتی۔ خدارا سندھ کے شہری علاقوں بالخصوص مہاجر نوجوانوں کے ساتھ ظلم کا رویہ، دوہرا معیار ختم کیا جائے۔ چھوٹی سی مثال، یہاں کراچی شہر میں کوئی نوجوان سوشل میڈیا پر 2 جملے بھی اگر تحریر کر دیتا ہے کہ جو کسی کو ناگوار گزر سکیں، تو اس نوجوان کو، اس کے پورے گھر والوں کو متون کیا جاتا ہے، گرفتار کیا جاتا ہے، کئیوں کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن بحریہ ٹاؤن پر حملہ آور سندھو دیش کے مسلح غنڈے پاکستان کو جلانے کا نعرہ لگا رہے ہیں اور جلا رہے ہیں۔ پاکستان نہ کھپے، پاکستان نہ چاہیے کا نعرہ لگا رہے ہیں اور املاک کو تباہ کر رہے ہیں۔ لیکن آج کی تاریخ تک، 1 ہفتہ ہونے کو ہے، آج کی تاریخ تک ان مسلح غنڈوں کے خلاف بغاوت کا، ریاست کے خلاف بغاوت کا کوئی مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔ یہ دوہرا نظام پاکستان کو مضبوط نہیں کرتا جناب۔ یہ عصبیت کا رویہ بجائے خود پاکستان کے خلاف ہے۔ بانیان نے پاکستان کی اولادوں کو شک سے دیکھنے کا وقت گزر گیا۔ اس ملک میں اگر واقعتاً نسل در نسل کوئی پاکستانی ہے، کوئی پاکستانی تھا، تو وہ مہاجر قوم ہے۔ لیکن یہ ریاست پاکستان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر کچے کے علاقوں سے سندھو دیش کے مسلح ڈاکو آ کر پاکستان کے معاشی دارالحکومت پر حملہ آور ہوں گے۔ اور اگر آپ نے مہاجر نوجوانوں کے ساتھ ظلم کا یہی رویہ رکھا تو پھر یہ قوم شاید میرے منہ میں خاکم بدہن کچے کے علاقے سے آئے ان سندھو دیش کے مسلح دہشت گردوں کے خلاف نہ کھڑی ہو۔ اگر یہ نہیں کھڑی ہوئی تو پاکستان کتنی بڑی ابتلا میں اور کتنی مصیبت میں جا سکتا ہے۔ اس لیے ریاست پاکستان سے ہمارا مطالبہ ہے 11 جون 2021 کے توسط سے کہ بات ہو چکا کراچی میں آپریشن، ٹارگیٹڈ آپریشن۔ کراچی کو اس ٹارگیٹڈ ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے۔
شہری سندھ کو ریاست کی جانب سے اس سرپرستی کی ضرورت ہے کہ جس کو میری صوبائی حکومت نے محروم کر رکھا ہے. وفاق اگر یہ چاہتا ہے کہ یہاں کے بچے، یہاں کے نوجوان، یہاں کی بچیاں، آنے والی مائیں بچوں کو، مستقبل کی نسل کو یہ ترغیب دیں، یہ تعلیم دیں، یہ ترویج کریں کہ بیٹا تمہارے باپ دادا نے پاکستان بنایا تھا اور ہم ہر مشکل وقت میں اس ریاست کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے، خواہ وہ مشرقی پاکستان ہو یا پھر پاکستان میں سندھ کے شہری علاقے. اگر آپ نے مہاجر نوجوانوں کی، اس قوم کی سرپرستی کی کہ ان کو اتنے ہی مواقع دیے کہ جتنے ملک میں دیگر قومیتوں کے پاس ہیں، دیگر صوبوں کے لوگوں کے پاس ہیں، تو یقین جانیے کہ کراچی کا جو پوٹینشل ہے، سندھ کے شہری علاقوں کا جو پوٹینشل ہے، آپ بھی خود ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کے صاحب الرائے سمجھتے ضرور ہیں کہ یہاں کتنا پوٹینشل ہے، لیکن آپ ماضی کی اینک اتار پھینکیں. جو نام نہاد آپ کو مہاجروں کے خلاف کرنے والے، ایم کیو ایم کے خلاف اکسانے والے سیاسی چھٹ بھائیے ہیں، ان کی خسر پسر ایک طرف کر دیں اور پوٹینشل دیکھیں اس قوم کا، اس قوم کی نمائندہ جماعت کا، اس قوم کے نوجوانوں کا، کہ ساری ابتلا اور مصیبت کے باوجود اگر یہ کہیں کھڑی ہے تو پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ کھڑی ہے. اس کی قیمت ادا کی ہے ہم نے، اس کی قیمت ادا کی ہے، لیکن ہم اس سے چوکے نہیں. اس لیے آپ یہ کریں جناب ریاست پاکستان اور پاکستان کے حکمران کہ مجھے ایسی صوبائی حکومت ملی ہے تحفے میں، ایسا تحفہ کہ جو پورے سندھ میں آصف علی زرداری صاحب ہر 5 برس میں بدعنوانی سے، چوری سے، ڈاکوں سے سندھ کے خزانے کو لوٹ کے، شہری سندھ کو ٹیکسوں کے جنگل میں لا کے، نوکریاں بیچ کے، ٹھیکیداروں کا بجٹ بنوا کے ارب ہا روپے اپنی جیبوں میں لے جا کر پھر اگلا الیکشن خرید لیتے ہیں. بھلے وہ پریزائڈنگ افسر ہو، بھلے وہاں پولیس کا افسر ہو یا کوئی اور افسر ہو جو کہ الیکشن کروا رہا ہے، سب اس کی جیب میں ہوتے ہیں. اگر آپ ایسا الیکشن کرواتے رہیں گے تو اور تو کچھ نہیں جا رہا آپ کے پلے سے، سندھ کا پورا صوبہ جا رہا ہے. خدارا سوچئے، یہ ایسی متعصب حکومت ہے کہ جس نے پاکستان کے ایک بہت بڑے شہر، دانشوروں کے شہر، اس صوبے کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد کو سرکاری جامعہ سے محروم رکھا. خدا کا خوف، چند کلومیٹر دور جام شورو ہے اور اس میں ایک کے بعد ایک یونیورسٹی بنا رہی ہے. ارے بالکل بنائیے، بناتے رہیں. یہ الگ بات ہے کہ ابھی جامعہ کراچی کے داخلہ ٹیسٹ کے نتائج آئے تھے، جن ڈپارٹمنٹس میں ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ اور رجحان ٹیسٹ ہوتا ہے. اندرون سندھ، اور یہ جس کو آگ لگتی ہے نا اندرون سندھ سے کہنے سے، آگ لگتی ہے تو لگتی رہے. آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے دیہی سندھ کا الگ ہے کوٹا اور شہری سندھ کا الگ ہے. آگ لگتی ہے تو لگتی رہے. میں نے نہیں بنایا تھا دیہی سندھ اور شہری سندھ کا کوٹا، ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں پر دیا تھا. اندرون سندھ کے بورڈ سے A1 گریڈ لانے والے طلبہ و طالبات آئے جامعہ کراچی، اور جامعہ کراچی میں آ کر انہوں نے داخلہ ٹیسٹ دیا. کراچی بورڈ کے بچوں نے بھی دیا. جو A1 گریڈ لینے والے تھے اندرون سندھ کے تعلیمی بورڈ سے، ان میں سے 94% فیل ہو گئے. ان میں سے 80% فیل ہو گئے، صرف 20% پاس ہوئے. اور کراچی بورڈ کے وہ بچے کہ جہاں کوئی میرا اور آپ کا چاچا ماما بھانجا نہیں ہے، کنٹرولر ایگزامینیشن اور کاپیاں چیک کرنے والا، جتنے بچوں نے داخلہ ٹیسٹ دیا ان میں سے 94% پاس ہو گئے. شاباش ہے کراچی کے بچوں کو. تو ایسی جام شوروں میں آپ نے یونیورسٹیاں بنائی ہیں جن سے آپ ایسے انجینئر بنا رہے ہیں، نکال رہے ہیں، پیدا کر رہے ہیں، اور ان کو آپ ورکس ڈپارٹمنٹ میں اور صوبائی حکومت میں بھرتی کر رہے ہیں، اور جو یہاں پر سڑکیں بنا رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں. اس لیے حیدرآباد میں یونیورسٹی کا قیام ناگزیر تھا، اور الحمدللہ ایم کیو ایم پاکستان لگی رہی، ڈٹی رہی، باوجود اس کے کہ جو ڈیٹریکٹرز ہیں، ہمارے ناقد ہیں، کیا کہہ رہے ہیں 3 سال میں یونیورسٹی نہیں بنوا سکے. تم کو شرم آنی چاہیے.
اپنے آپ کو مہاجر کہتے ہوئے, اپنے آپ کو کراچی کا بیٹا کہتے ہوئے, کہ تم اس متعصب صوبائی حکومت سے سوال نہیں کر رہے جس کے لیڈر بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ میں یونیورسٹی نہیں بننے دوں گا. تم 7 MNAs کے باوجود حیدرآباد میں یونیورسٹی منظور کروا کے اور آج کے بجٹ میں اس کے لیے پیسے منظور کروانے والی ایم کیو ایم سے بات کر رہے ہیں. تو مبارک ہو آپ سب کو ایک دفعہ پھر کہ یہ چھوٹی سی مثالیں ہیں. متحد, منظم, غیر منقسم اور مستقبل بین رہے تو یقین جانیے کہ آنے والا کل ایک بار پھر ہمارا ہے. نہ منہ چھپا کے جیے ہم, نہ سر جھکا کے جیے, ستمگروں کی نظر سے نظر ملا کے جیے. اب ایک رات اگر کم جیے تو کم ہی صحیح, یہی بہت ہے کہ ہم مشعلیں جلا کے جیے. جیے متحدہ, جیے مہاجر, جیے پاکستان. آپ کے سابق چیئرمین اے پی ایم ایس او, سینیٹر رکن رابطہ کمیٹی فیصل سبزواری بھائی جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے, اور اب میری گزارش ہے آج کے اے پی ایم ایس او کے 43ویں یوم تاسیس کے موقع پر ہر سال کی طرح اس سال بھی اے پی ایم ایس او کا مرکزی پوسٹر کا اجرا کیا جائے گا. میری گزارش ہے کنوینئر متحدہ قوم پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی سے, اور سینئر ڈپٹی کنوینئر عامر خان بھائی, ڈپٹی کنوینئر وسیم اختر بھائی, رکن رابطہ کمیٹی فیصل سبزواری بھائی اور ابو بکر صدیقی بھائی سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں اور آج کے اس پوسٹر کا اجرا کریں مرکزی کمیٹی کے ساتھ.